صبح فجر کی نماز پڑھا دی، اس انداز میں فجر کی نماز پڑھا دی کہ قرات میں آؤ بکا آ گئی، روتے رہے کہ عمر تم نے بھی ایک ایسا قانون جاری کیا ہے کہ بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا الامر بالمعروف، پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے امر بالمعروف پسند ہے، اور دوسری چیز ہے والنہی عن المنکر، مجھے نہی عن المنکر بھی پسند ہے، والثوب الخلق، پٹے پرانے سادہ لباس بھی پسند ہے۔ فرمایا الامر بالمعروف، یاد رکھے ایک ہے امر، دوسری چیز ہے ترغیب، یہ جدا جدا چیزیں ہیں۔ امر بالمعروف اور ہے، ترغیب دینا اور ہے، اور بات قابل غور ہے۔ امر بالمعروف یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، اور ترغیب یہ ہے کہ کسی سے التجا کرنا، منتیں کرنا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف کے لیے چند شرائط ہے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، غیر مسلم امر بالمعروف نہیں کر سکتا ہے۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پسند فرمایا ہے کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، آپ سمجھ رہے ہیں کہ فاروق اعظم سے بڑا مسلمان اور ایماندار کون ہو سکتا ہے، تبھی تو اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر پسند ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنے والا شریعت کے علم سے واقف ہو، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبار فقہاء کرام میں ہے، اس لیے کہ جو آدمی اگر شریعت کے حکم سے واقف نہیں ہے، جس چیز کے لیے امر بالمعروف کر رہا ہے، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، یہ مستحب ہے کہ مکروہ، پھر کراہت تنزیہی ہے کہ تحریمی، پھر یہ حلال ہے کہ حرام، تو امر بالمعروف کیسے کرے گا؟ اس وجہ سے دوسری شرط فقہاء نے لکھا ہے کہ علم بھی اس کے پاس موجود ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس قدرت بھی ہو، اس لیے کہ امر کا معنی ہے قول القائل علی غیرہ، قول القائل لغیرہ افعل علی سبیل الاستعلاء، ایک آدمی دوسرے کو یہ بتا دے کہ یہ کام کرو، اور وہ اپنے آپ کو قدرت والا سمجھے، اور اگر اس کے پاس قدرت اور طاقت نہیں ہے تو پھر وہ امر بالمعروف نہیں ہے، وہ ترغیب ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، سب مسلمان ہیں، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی صفوں کو تلوار سے سیدھا فرماتے تھے۔ یہ امر بالمعروف نہیں اور کیا ہے؟ اور ایک دفعہ حکم دیا کہ جو لوگ فوجی حضرات ہیں اگر وہ فارغ ہیں تو وہ فارغ اوقات کو قرآن کے حفظ میں لگا دے۔ چند عرصہ بعد حفاظ کی بہتات ہو گئی، یہ امر بالمعروف ہے۔ اور امر بالمعروف کی ایک مثال اور بھی ہے کہ ایک دفعہ نجران کے وفود مدینہ منورہ آئے، بہت سارے لوگ آئے، پڑاؤ ڈالے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، اور یہ امیر المؤمنین کا لفظ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے پہلے استعمال ہوا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کے لیے اس سے بڑا لقب تھا، وہ تھا خلیفۃ الرسول۔ اور امیر المؤمنین کائنات میں سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے، وہ بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ لفظ اتنا عام ہو گیا کہ آج تک امیر المؤمنین کے لفظ سے اور لقب سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ نجران کے وفود آئے ہیں، پڑاؤ ڈالے ہیں، رات کو گشت کرتے ہیں، ان کی خبر گیری لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ چوری کے شکار ہو جائیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے، امیر المومنین بھی بیس بدل کے چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور ایک عورت ہے، اس کے ہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے چند مہینوں کا، وہ رو رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور اسے بتا دیا کہ آپ کا بچہ رو رہا ہے، آپ اسے خاموش کرا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے کیا پتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ پھر گشت کرتے رہے، پھر گشت کرتے رہے، دوبارہ آیا تو بچہ دوبارہ رو رہا ہے، امیر المومنین ہے، دل سینہ میں دل ہے، بدتر نہیں ہے۔ کہا میں نے بتا دیا کہ اس کو آپ خاموش کرا دے، دودھ پلائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس دفعہ امیر المومنین کے الفاظ ذرا بلند الفاظ میں تھے، یعنی غصہ کے قریب تھے۔
پھر چکر کاٹتے رہے اور اپنے رعایا کی حفاظت کرتے رہے. جب تیسری دفعہ آیا تو دوبارہ بچہ رو رہا ہے. پھر کچھ مزید بلند الفاظ سے بتا دیا کہ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اس کو خاموش کرا دے، اسے دودھ پلا دے. تو اس اماں نے کیا بتایا پتہ ہے؟ بتایا کہ امیر المومنین عمر فاروق ہے. اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ عمر فاروق یہی ہے. اس نے حکم جاری کیا ہے کہ جب تک بچے دودھ پیتے ہیں، ماں کے سینے سے پیتے ہیں، تب تک ان کے لیے کچھ وظیفہ جاری نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ نے جو وظیفہ دیا ہے فاروق اسے کیوں دے؟ اماں بتا رہی ہیں میں بہت گزر بسر والی عورت ہوں، میرے پاس میرا گزران نہیں ہوتا ہے. فاروق نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جب تک بچہ باہر کا کھانا نہ لے اس کے لیے وظیفہ نہیں ہوگا. یہ چند مہینوں کا ہے، میں اس کو مشق کرا رہی ہوں کہ یہ دودھ چھوڑ دے اور امیر المومنین کو میں لکھ بھیجوں کہ اب میرا بچہ دودھ نہیں پیتا ہے، باہر کا کھانا لے رہا ہے، لہذا وظیفہ جاری کر دے تاکہ میرے لیے سکون کا گزر بسر ہو جائے. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. رات کا وقت تھا، صبح فجر کی نماز پڑھا دی. اس انداز میں فجر کی نماز پڑھا دی کہ قرات میں آہ و بکا آ گئی. روتے رہے کہ عمر تم نے بھی ایک ایسا قانون جاری کیا ہے کہ بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے. چند مہینوں کا بچہ ہے، چند سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند مہینوں کا بچہ ہے. ماں اس وجہ سے اسے مشق کرا رہی ہے کہ یہ دودھ چھوڑ دے تاکہ میرا گزر بسر ہو جائے. لوگوں نے محسوس کیا. امیر المومنین نے نماز پڑھا کے چہرہ رخ لوگوں کی طرف کر دیا، بتا دیا کہ جو پہلے جو حکم تھا کہ جو بچہ دودھ چھڑائے گا اس کے بعد اس کے لیے وظیفہ جاری ہوگا، اب میں نے وہ قانون بدل دیا ہے. جو بچہ بھی کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کے لیے وظیفہ جاری ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الامر بالمعروف، مجھے امر بالمعروف حد سے زیادہ پسند ہے. اور دوسرا فرمایا والنہی عن المنکر، برائی کو روکنا مجھے پسند ہے. جہاں برائی کا شائبہ ہو، کوئی شک میں پڑ جائے، اس کو روکنا بھی مجھے پسند ہے. گویا ایک دفعہ بیت المال کے خوشبو آئے، اس کے گھر والی نے بتا دیا کہ میں یہ تقسیم کرتی ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، فرمایا نہیں، تقسیم کرتے ہوئے جو اس کے اثرات تیرے ہاتھوں پر آ جائیں گے وہ تو ہمارے حصے میں آ جائیں گے، جبکہ وہ ہمارے نہیں ہے، لہٰذا یہ کرنے نہیں دوں گا تجھے. اس کو کہتے ہیں والنہی عن المنکر. اور ایک دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں تشریف فرماتے. حضرت علی کے تشریف آوری کے بعد پوچھا کہ علی کیسے آئے ہو؟ بتا دیا ذاتی گفتگو کے لیے آیا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ اس نے جلا دیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا پہلے جو چراغ جل رہا تھا وہ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا، اور میں جو بیٹھا ہوا تھا وہ بیت المال کا کام کر رہا تھا. اب ذاتی کام میں اور ذاتی باتوں میں مصروف رہیں گے تو تب میں نے وہ بجھا دیا، یہ جلا دیا کہ یہ اپنا ہے اور تیل بھی اپنے ہیں. اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر. جہاں شائبہ بھی ہو تو فاروق اعظم وہاں روک دیتے. اور تیسری چیز فرما دیا والثوب الخرق، مجھے پٹے پرانے کپڑے پسند ہے. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پیوند جو گنے تو 22 پیوند لگے ہوئے تھے. اب تو ہمیں شرم آتا ہے، وہ ایک جدا بات ہے کہ رب نے فراوانی کر دی ہے. اتنی نعمتوں کے باوجود بھی شکر کے الفاظ ہماری زبان پر نہیں ہے. اب بھی ہم شکایت کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے ہیں. امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گنا تو 22 پیوند لگے ہوئے تھے. تو فرمایا کہ مجھے پٹے پرانے یعنی سادہ لباس مجھے پسند ہے. اس پر مزید گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے